یہ آیت یاد رکھیں، آیت نمبر 31 ہے کہ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے۔ تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیاں پرہیز کرتے رہو کن سے؟ جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اب اللہ کہتا ہے کہ متفرق نہ رہو، جماعت کے ساتھ رہو۔ تو متفرق رہنا، اکیلے میں مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ہو، کوئی جماعتی زندگی گزارتے ہو، او میں سیدھا سا میں نہیں مانتا جماعت، میں اکیلا ٹھیک ہوں، یہ سب فراڈ ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ اللہ منع کرتا کہ نہیں، اکیلے زندگی گزارنی نہیں ہے، بلکہ جماعت فرض ہے۔ قرآن میں جو بھی ہے وہ فرض ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ کیا مطلب ہوا؟ قرآن کی بنیاد پر ایک جماعت بناؤ، قرآن کی بنیاد پر حبل اللہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو جميعا جماعت ہے نا، یعنی یکجا ہو کر قرآن کی بنیاد، قرآن کو مل جل کر، اللہ کی رسی کو تھامو مل جل کر، تو یہ جماعت کا ہی کانسیپٹ ہے نا۔ تو فرض ہو گیا جماعت، متفرق ہونے سے منع کیا نا، تو اللہ نے منع کیا اکیلے نہیں رہنا، جماعت کے ساتھ رہنا، تنظیم کے ساتھ، تحریک کے ساتھ۔ ہاں یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، میں اس سے بھی مطمئن نہیں، اس جماعت سے، اس سے بھی نہیں، اس سے بھی، بھائی مطالعے کے نتیجے میں جو جماعت صحیح لگے اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، بس آیت پر عمل ہو گیا۔ منع ہے نا اکیلے رہنا، یہاں کی حدیثیں بہت سی ہیں کہ گھر میں کوئی بندہ اکیلا نہ رہے، سفر اکیلا نہ کرے، بلکہ اگر سفر ہو 3 بندے ہو، ایک کو امیر بناؤ، جماعتی زندگی۔ اور جو جماعت سے نکل گیا گویا اس نے اپنے جو ہے گردن سے اسلام کا قلادہ جو ہے اتار پھینکا۔ اور حدیث ہے کہ اگر تم جنت کے وسط میں گھر بنانا چاہتے ہو تو جماعت کے ساتھ رہو، ٹھیک ہے۔ اور وہ حدیث ہے کہ میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم مجھے اللہ نے دیا، حدیث قدسی ہے۔ اس میں سب سے پہلے بالجماعہ والسمع والطاعۃ، جماعت فرض ہے، ٹھیک ہے نا، اکیلے نہیں۔ ہاں ہمیں لگتا کہ بھائی کسی کو یہ لگتا کہ کوئی جماعت صحیح نہیں ہے تو پھر اپنی جماعت بنائے، آیت پر عمل ہے نا، قرآن سے فرض ہے جماعت میں رہنا۔ اب یہ کسی ٹس سے مس ہے کسی کو، ہاں میں نے چلہ لگایا، بس چلہ لگایا پھر 10 سال گھر بیٹھ گیا، 10 سال کے بعد پھر چلے پہ جائے گا، یا 2 سال کے بعد، یہ والا نہیں۔ پوری بیعت کی بنیاد پر جو بھی بالکل میں ایک مطلب تنظیم میں، جماعت میں جانا، بس جو بھی امیر ہوگا، امیر اور معمور، امیر حدیث ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اللہ کی نافرمانی، جس نے امیر کی اطاعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ یہ ہے یا وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ بھی آیت ہے۔ جب بھی جھگڑا ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس میں آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم۔ تو امیر ہے نا، وہ امیر کس کا ہوتا ہے؟ جماعت کا ہوتا ہے۔ تو جماعت کے ساتھ رہنا، نتیجے کے اس پر مطالعہ کیجئے، تھوڑی جو ہے وہ ہر جماعت کے اس کا منشور کیا ہے، دستور کیا ہے، کیا چاہتے ہیں پورا۔ ہاں جو صحیح لگے بالکل ٹھیک ہے، لیکن مطالعے کی بنیاد پر، یہ نہیں کہ میں فلاں جو ہے بچپن سے اس جماعت میں تھا، اب جو ہے مرتے دم تک اسی میں رہوں اور اسی کو صحیح ثابت کرتا رہوں، اور چاہے وہ صحیح غلط ہی ہو۔ میں نے فلاں جو ہے مدرسے میں ایڈمیشن لی، وہ دیوبندیوں کا تھا، اب میں بریلیوں کے پیچھے پڑ جاؤں مرتے دم تک؟ بریلی مدرسے میں دارالعلوم میں ایڈمیشن لی تو مرتے دم تک اب میں نے دیوبندیوں کو پچھاڑنا ہے جیسے کیسے، یا اہل حدیث ہو گیا ایڈمیشن لی تو اب یہ نہیں۔ اگر کھلے ذہن سے ہم مطالعہ کریں، فار ایگزامپل کوئی بندہ جو ہے کسی بھی مکتب میں پڑھنے گیا، مکتب فکر، کھلے ذہن سے مطالعہ کرے سب، تو یقین مانے یہ جو ہے نا ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر ہو جائیں گے۔ جو اہل حدیث تھا وہ دیوبندی ہو جائے، دیوبندی تھا وہ بریلوی بنے گا، جو بریلوی تھا وہ اہل حدیث بنے گا۔ لیکن مطالعہ ہے کھلے ذہن کے ساتھ، بھائی اپنا اپنا ایک ذوق۔ یہ کون سا اتفاق ہے کہ میں نے ایڈمیشن لی جو ہے بریلوی مکتب فکر کے اس دارالعلوم میں، اور میں نے مطالعہ بھی کیا، اور سب جتنے بھی اسٹوڈنٹ تھے ایڈمیشن میں 100 لوگ، اور 100 کے 100 جو ہے مرتے دم کو بریلوی رہ گئے۔ اسی طریقے سے دیوبندی اس میں دارالعلوم میں ایڈمیشن لی 100 بندوں نے، تو مرتے دم وہ دیوبندی، تو بدلے کیوں نہیں؟ اس کا مطلب کہ لاک ہے اپنے وہ کھلے ذہن سے، اس کا مطلب مطالعہ۔ ہاں بالکل انگلی پکڑ کے تم نے یہ غلطیاں نکال لی ہیں، جو بھی ہمارے علاوہ جو بھی تنظیمیں ہیں، جو بھی جماعتیں ہیں، جو بھی مسالک ہیں، اس میں یہ غلطیاں ہیں، تو غلطیوں کے پیچھے جو سبق پڑھا ہے ظاہر سی بات ہے لاک کر لیا پہلے ہی ذہن کہ نہیں یہ خراب ہے، یہ وہ فتوے موجود ہیں، ایسا نہیں ہے۔
بالکل کھلے ذہن کے ساتھ مطالعہ کریں. جتنی بھی جماعتیں اس وقت موجود ہیں ان کے دستور ہیں، منشور ہیں، تفسیریں ہیں، کتابیں ہیں، تھوڑا پڑھ لیجئے، 1-2 سال لگ جائے گا. جو بھی شوق رکھتا ہے واقعی کہ میں مسلمان ہوں، جماعت، اللہ کہتا ہے جماعت کے ساتھ مل جل کر قرآن کی بنیاد پر جماعت بناؤ، متفرق نہ رہو. متفرق رہنا تو منع ہے. اب ہم مطالعہ کریں گے، مطالعے کے نتیجے میں سوچ جو صحیح لگے گا وہ جماعت جو ہے ہم وہ اس جماعت کے ساتھ رہنا. بلکہ تو اس آیت پر عمل ہو گیا. تو یہ ہے قرآن کے موضوعات جو قرآن ہمیں موضوع دیتا ہے. پھر وہ جماعت کیا کام کرے گی؟ لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دے گی. قرآن کی طرف، کسی مفسر کی یا کسی عالم کی کسی کتاب کی طرف نہیں، یا کسی اس کی جو نظریے کی طرف. یا جماعت کے اندر آؤ اور یہ جماعت کے جو بانی ہے اس کے نظریات اور خیالات، تشریحات، تعبیرات سے اتفاق کرنا ہوگا تو جماعت کے اندر آئیں گے، وگرنہ نہیں. یہ نہیں ہے. کوئی بھی جو بھی جماعت کا بانی ہو اس سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، مطالعے کے بغیر نہیں. کہ میں نے جو ہے بس 1-2 کتابیں پڑھی ہیں یا پڑھا بھی نہیں، بس سنا ہے، یا میں نے ویڈیو دیکھی تھی تو اختلاف کرنے بیٹھ گیا، نہیں ہے. اگر کسی جماعت کا کوئی بانی ہے، اس کا مطلب کہ وہ عام انسان تو نہیں ہے نا. اس کا مطلب کہ مطالعہ بہت ہونا چاہیے، اس کے برابر کا مطالعہ تو ہونا چاہیے نا. جن کا ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی مفسر ہیں، کتابیں لکھی ہیں 100، 200، 1000، تو میرا جیسا بندہ تو اختلاف نہیں کر سکتا نا ویسا کہ بھائی. تو مطالعہ ہے. ہاں اس کی جو بھی ہے 2-4 جو بھی جماعتیں ہیں ان کا جو لٹریچر ہے بنیادی، اس کو ہم پڑھیں تو انسان جو ہے سیٹسفائی ہوتا ہے کسی ایک سے. ظاہر سی بات ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو جماعت کے اندر رہنا، مطالعے کے نتیجے میں جو بھی صحیح لگے تو یہ بس وابستہ ہو جانا. ہاں کوئی صحیح نہ لگے تو اپنی جماعت بناؤ بھائی، بالکل حق ہے. یہی تو ختم نبوت ہے. ختم نبوت کوئی کلیم نہیں کر سکتا میں ہی حق پر ہوں، ہم حق پر ہیں. یہ صرف نبی کا حق ہے. کسی بھی وقت کے جو بھی نبی ہے یہ نبی ہی صحیح ہو سکتے ہیں، اور وہ تو اللہ کے رسول ہیں، انبیاء ہیں. کسی انسان کو یہ حق نہیں ختم نبوت کے بعد. یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے ختم نبوت کی کہ اب کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ ہماری ہی جماعت صحیح ہے. ہاں دلیل دے سکتے ہیں، بہت جماعتیں بن سکتی ہیں بس دلیل، لیکن دلیل انا کی نہیں ہونی چاہیے کہ میں تمہاری دلیل کتنی صحیح ہو تو میں نے ماننا نہیں ہے. یہ والی دلیل نہیں. اگر حق کی لڑائی ہو تو حق کسی کی دلیل سے بھی ثابت ہو رہا ہے تو حق ہی ثابت ہو رہا ہے نا. تو ماننے میں کیا پرابلم ہے، کیا حرج ہے؟ اگر کوئی بریلوی مکتب فکر کی دلیل وزنی ہے تو دیوبندی کو ماننے کے لیے کیا پرابلم تھی؟ یا مجھے کیا پرابلم ہے؟ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ بھائی قبول کرو، بھائی بات صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. تو علوم میں جتنی تفسیریں ہیں ان سے کیا بڑھے گا؟ قرآن کی جو ڈیپتھ ہے، آیتوں میں جو حکمت ہے، جو فلسفی ہے، جو فضائل ہیں وغیرہ جو بھی ہے، اس کی پرتیں کھلتی چلی جاتی ہیں. جتنے بھی مفسرین ہیں جنہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ خیر ہی خیر ہے. ٹھیک ہے، کوئی کھلے ذہن سے پڑھے، لیکن شرط پڑھنا اور بغیر کسی تعصب کی اینک لگاؤ، بس وہی کچھ دکھے گا جو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ نہیں. جو کتاب ہمیں سمجھانا چاہتی ہے ہم وہ پڑھیں، اور فوکس کریں صرف تفسیریں پڑھنے کی. یعنی فلاں بندے نے جو اتنی جلدیں لکھی ہیں اس آیت کی تشریح، اور یا وہ اپنے خیالات نہیں. تفسیر ہم فوکس کریں. جتنی زندگی اتنی نہیں ہے کہ ہم جو کتابیں پڑھیں 5-5، 10-10 جلدیں کتاب نہیں. ہاں کسی آیت کی تشریح، جیسے وراثت ہے، وراثت کا پورا چیپٹر ہے، تو اگر کسی نے کتاب لکھی ہے تو ہم وراثت وہ کتاب پڑھیں. نکاح ہے، 4 نکاح ہیں، اس کی کیا فلسفی ہے، کیا حکمت ہے. ہاں یہ گویا کہ یہ آیت کی تشریح ہے، وہ جو کتاب ہوگی. قرآن کے جو بھی موضوعات ہیں وہ تشریح کہلائے گی، تفسیر ہے وہ. باقی ادروائز وہ دوسری کتابیں نہیں، کسی نے شوق کے ساتھ لکھی ہیں بس، یہ نہیں، کیونکہ ٹائم نہیں نا اتنا. اور حضور کے زمانے میں کتنی کتابیں تھیں؟ ایک کتاب تھی. حدیثیں بھی مرتب نہیں تھیں اور قرآن بھی مرتب نہیں تھا کتابی شکل میں. وہ تو بعد میں ہوا نا. تو قرآن پر فوکس تھا تو صحابہ تھے. پھر آج کیا ہے؟ لائبریریوں کی لائبریریاں بھری پڑی ہیں. وہ ایک بندہ ہزار کتابیں لکھ رہا ہے، تو کیا لکھ رہا ہے؟ ہزار کتابیں. ٹھیک ہے نا. بھائی بال کی کھال اتار لو بھائی. اس وقت جو مسئلہ ہے ان پر فوکس ہم کرتے ہیں نا، تو قرآن پر فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے. چھوٹی موٹی برائیاں